پیارے دوستو، السلام علیکم۔ یحییٰ بن اکثم قاضی القضات سے امام محمد تقی علیہ السلام کا مناظرہ۔ مامون رشید نے آپ علیہ السلام کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی اور اپنی بیٹی ام فضل سے شادی کرنے کی پیشکش دی۔ امام اس پیشکش کے سامنے خاموش ہو گئے۔ مامون نے اس خاموشی کو آپ کی رضایت سمجھا اور اس کام کے مقدمات کو فراہم کرنے لگا۔ مامون ایک بہت بڑا جشن کرنا چاہتا تھا، لیکن بنی عباس یہ خبر سن کر ناراض ہو گئے اور ان سب نے مل کر اعتراض آمیز لہجے میں مامون سے کہا، تمہارا یہ کیا پروگرام ہے؟ ابھی تو علی بن موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے اور خلافت بنی عباس تک پہنچی ہے، لہٰذا تم پھر دوبارہ خلافت کو آل علی علیہ السلام میں واپس کرنا چاہتے ہو۔ یہ جان لو کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیا تم ہمارے درمیان چند سالہ دشمنی کو بھول گئے ہو؟ مامون نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ جوان بہت چھوٹا ہے اور اس کے پاس علم وغیرہ نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تم اس کے خاندان کو نہیں جانتے، ان کے چھوٹے اور بڑے سب کے پاس علم و دانش کا سمندر ہے، اور اگر تم میری بات قبول نہیں کرتے تو اس کا امتحان کر لو۔ جس شخص کو تم پسند کرتے ہو اس کو مناظرے کے لیے بلا لو تاکہ وہ ان سے مناظرہ کرے اور میری بات صحیح ہو جائے۔ عباسیوں نے علماء میں سے یحییٰ بن اکثم کو اس کی علمی شہرت کی وجہ سے منتخب کیا، اور مامون نے امام جواد علیہ السلام کے علم کو آزمانے کے لیے ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ اس مجلس میں یحییٰ نے مامون کی طرف رخ کر کے کہا، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اس جوان سے سوال کروں؟ مامون نے کہا، خود انہی سے اجازت لے لو۔ یحییٰ نے امام جواد علیہ السلام سے اجازت لی۔ امام نے فرمایا، اے یحییٰ، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے کہا، یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی بلندی سے بالکل واقف نہ تھا۔ وہ اپنے غرور علم اور جہالت سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ کمسن صاحب زادے ہیں، روز مرہ کے روزے نماز کے مسائل سے واقف ہوں تو ہوں، لیکن حج وغیرہ کے احکام اور حالت احرام میں جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کے کفاروں سے بھلا کہاں واقف ہوں گے؟ امام نے اس کے جواب میں اس طرح سوال کے گوشوں کی الگ الگ تحلیل فرمائی جس سے اصل مسئلہ کا جواب دیے بغیر آپ کے علم کی گہرائیوں کا یحییٰ اور تمام اہل محفل کو اندازہ ہو گیا۔ یحییٰ خود بھی اپنے آپ کو سبق پانے لگا اور تمام مجمع کو بھی اس کا سبق ہونا محسوس ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے یحییٰ، تمہارا سوال بالکل مبہم اور مہمل ہے۔
سوال کے ذیل میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے شکار حرم سے باہر تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف، اس نے عمدن اس جانور کا شکار کیا تھا یا اس سے سہواً قتل ہو گیا تھا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کمسن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا اس نے یا پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا جانور تھا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو پوشیدہ طریقے پر اس نے اس کا شکار کیا یا دن میں اعلانیہ طور پر شکار کیا، احرام عمرے کا تھا یا حج کا، جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس وقت تک اس مسئلے کا کوئی معین حکم نہیں بتایا جا سکتا، یحییٰ کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہوتا، بہرحال فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ اس کی نظر تھی، وہ ان کثیر لاتعداد شکوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ میرے لیے آسان نہیں ہے، اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا، اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا، مامون نے کہا میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی ہوا، اس کے بعد اپنے خاندانی افراد کی طرف نظر کی اور کہا جس بات کو تم نہیں جانتے تھے اب اس کو قبول کرتے ہو، پھر جب مذاکرات کے بعد سب لوگ چلے گئے اور صرف خلیفہ کے نزدیکی لوگ باقی رہ گئے تو مامون نے امام جواد علیہ السلام سے عرض کیا کہ پھر ان تمام شکوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو استفادے کا موقع مل سکے، امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کے جداگانہ جو احکام تھے بیان فرمائے، آپ نے فرمایا اگر احرام باندھنے کے بعد حرم سے باہر میں شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہے تو 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو حرم کے باہر شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا، اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو 1 گائے، اور اگر شتر مرغ ہے تو 1 اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو 1 بکری کفارے کے طور پر دے گا، یہ کفارہ اس وقت ہے جب شکار حرم سے باہر کیا ہو، لیکن حرم میں کیے ہوں تو یہی کفارے دگنے ہوں گے، اور ان جانوروں کو جنہیں کفارے میں دے گا اگر احرام عمرے کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا اور مکہ میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام حج کا تھا تو مینا میں قربانی کرے گا، اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں، اور عمدن شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گنہگار بھی ہوگا، ہاں بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے، آزاد اپنا کفارہ خود دے گا،
اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا۔ چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے، اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ یہ تفصیلات سن کر یحییٰ ہکا بکا رہ گیا اور سارے مجمع سے احسنت احسنت کی آواز بلند ہونے لگی۔ مامون کو بھی ضد تھی کہ وہ یحییٰ کی رسوائی کو انتہائی درجے تک پہنچا دے۔ اس نے امام سے عرض کی کہ اگر مناسب معلوم ہو تو آپ بھی یحییٰ سے کوئی سوال فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اخلاقاً یحییٰ سے دریافت کیا، کیا میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یحییٰ اب اپنے متعلق کسی دھوکے میں مبتلا نہ تھا۔ اس نے کہا، حضور دریافت فرمائیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ خود ہی حضور سے معلوم کر لوں گا۔ حضرت نے سوال کیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت اس شخص پر کس طرح حرام و حلال ہوتی رہی؟ امام علیہ السلام کی معجز بیان زبان سے اس سوال کو سن کر قاضی القضات یحییٰ بن اکثم مبہوت رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول، آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں اور مسئلے کو حل کر دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے وہ کنیز خرید لی، حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کو طلاق رجعی دی جس سے پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ یوں امام محمد تقی علیہ السلام نے یہ مناظرہ یحییٰ بن اکثم سے جیت لیا۔ 29 ذی القعدہ آپ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔ شیعہ ائمہ میں آپ سب سے کم عمر میں شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔